السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، رمضان چونکہ قریب الختم ہے، اس لیے آج ہم ایک اہم عنوان پر اسی تعلق سے آپ کی خدمت میں ایک بات کرنا چاہتے ہیں، ایک پیغام رکھنا چاہتے ہیں، جس کا انداز یوں سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کے قیمتی مہینے سے ہماری ایک خیالی بات چیت، کہ رمضان المبارک سے ہم نے ایک انٹرویو کیا، اس سے خیالی بات چیت ہوئی، تو رمضان المبارک نے ہم سے یہ پوچھا کہ ذرا یہ بات بتاؤ کہ پورے مہینے میں ہم سے تم نے کیا سیکھا، ہم سے تم نے کیا کیا چیز لی۔ تو ہم نے یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ جیسے ہی تم آئے، رمضان کا مہینہ آیا، ہماری زندگی میں بہت کچھ بدلاؤ آ گیا، کھانے پینے کا، سونے کا، پورا نظام اور لائف سسٹم جو ہے وہ چینج ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے یہ بدلا، اللہ تعالیٰ رمضان اور روزے کی برکت سے ہمیں بھی بدل دے۔ اسی طرح ہم نے کہا رمضان سے ہم نے کنٹرول سیکھا، رمضان سے ہم نے شہوت پر قابو سیکھا، رمضان کے ذریعے ہم نے اللہ کے لیے دینا سیکھا، رمضان کے ذریعے ہم نے تہجد کی نماز کا اہتمام سیکھا، تراویح کا اہتمام سیکھا، رمضان کے ذریعے مالی عطیات اور خیرات کے ذریعے ہماری طبیعتوں کا بخل ختم ہوا، رمضان کے ذریعے ہمیں رب کریم سے ہم کلامی اور مناجات کا شرف ملا، سجدے کا سرور ملا، نماز کی حلاوت ملی، قرآن مجید کی تلاوت، الفاظ اور معانی کا نور ملا، اور غریب اور فقیر لوگوں کی بھوک کا احساس نصیب ہوا کہ جب ہم 11، 12، 15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے، ایک وہ فقیر جس کو گھنٹوں گھنٹوں کھانا نہیں ملتا ہوگا، اس کی کیا حالت بنتی ہوگی۔ درد مندوں کا درد ملا، اور اس بات کا سبق ملا، اے رمضان ہمیں آپ سے اس بات کا سبق ملا کہ لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ روزے میں حکم یہ ہے، رمضان میں حکم یہ ہے کہ کوئی آپ سے لڑے اور جھگڑے تو کہہ دے کہ انی مرء صائم، میں روزے دار ہوں۔ جھگڑے سے ہمیں بچنے کا سبق ملا۔ پھر رمضان نے پوچھا بتاؤ اور تم نے کیا سیکھا، تو ہم نے ایک اہم بات یہ کہی کہ رمضان سے ہمیں، آپ سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ ایک مہینہ جب ہم حلال چیزیں، کھانا پینا اور بیوی کی ملاقات ایک مہینے کے لیے اللہ کے نام پر چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر 11 مہینے کی زندگی میں حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے نام پر حلال بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں، تو 11 مہینے کی زندگی میں اپنی نگاہوں کو ناپاک کرنے سے کیوں بچا نہیں سکتے ہیں، اور غلط جگہوں پر عورتوں کو دیکھنے سے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ماہ مبارک بہت مبارک ہو، آپ کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی میں بہت قیمتی انعامات، دینی انعامات ملے ہیں، لیکن رمضان چونکہ قریب الختم تھا تو ہم نے اس سے کہا اے ماہ مبارک آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ بڑے قیمتی مہمان ہیں، آپ رک جائیے، آپ مت جائیے۔ تو رمضان نے تیز نگاہوں سے دیکھا اور جواب یہ دیا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم جانتے ہو کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، آسمانوں میں میری عزت کتنی زیادہ ہے کہ 1 سال تک میرے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ میرے ان تمام اکرام اور اعزاز کے باوجود اے انسان، تو اپنے پیسے پر ناز کرتا ہے، اپنی عزت پر ناز کرتا ہے، اپنی ڈگری پر ناز کرتا ہے، اپنی پگڑی پر ناز کرتا ہے۔ اے انسان، میرے اس تمام اعزاز اور اکرام کے باوجود تو ذرا میری حالت پر غور کر۔ ایک چاند رات تھی تو میں نمودار ہوا، میں آیا، بڑھا 15 روزے، 20 روزے، اور پھر دھیرے دھیرے اب غروب ہونے جا رہا ہوں، اب ختم ہونے جا رہا ہوں، اور میں مکمل ہو جاؤں گا۔ تو جب میری تمام عزتوں کے باوجود رمضان ختم ہو جاتا ہے، اور چاند رات آنے کے بعد رمضان جا کر شوال آ جاتا ہے، تو اے انسان تجھے اپنی کس انا پر ناز ہے،
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، صرف رب العالمین کی شان اور اسی کی ذات باقی رہے گی۔ یہ رمضان نے بڑی قیمتی ہدایت اور قیمتی نصیحت فرمائی۔ اسی تعلق سے ایک بات یاد آئی، حرم شریف، حرم مکہ مکرمہ کے امام سعود الشریم نے ایک مرتبہ عید الفطر کے موقع پر خطبہ دیا تھا، اس عاجز نے سنا تھا، اس میں امام صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ من کان یعبد رمضان فإنہ قد مضى ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی قیوم لا يموت ابدا ابدا۔ بڑا پیارا پیغام دیا تھا کہ جو رمضان کی عبادت کرتا تھا یا رمضان کے لیے ہی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ رمضان تو جا چکا ہے، رمضان تو ختم ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ ہمیش ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو پیغام اس سے یہی ملا کہ ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے۔ رمضان میں یہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہے، یہ جو نور اور تقویٰ جو کچھ تھوڑا بہت ملا ہے، اس کو ہمیں اپنے پلو باندھنا ہے، اپنے ساتھ رکھنا ہے، تادم حیات اور سال بھر اس توشے سے، اس زاد راہ سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کتے کی دم ٹیڑھی کے ٹیڑھی چاند رات ہو اور شیطان نکلے اور ہماری شیطانی کا چاند بھی نکل جائے اور ہم بھی گناہ پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان سے، خیالی گفتگو سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے، اور رمضانی مسلمان بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تادم حیات شریعت و سنت کے ساتھ ہمیں رب کریم سچی وابستگی اور سچا تعلق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔